جس کو نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے تھے، کوڑا، اور جب بستر پہ جاتے تھے تو بستر کے نیچے سے کوڑا نکال کے اپنے پیر پہ مارتے تھے۔ دین کو مذاق بنا لیا تم لوگوں نے، دین بیچ رہے ہو۔ جسم بیچنے والی عورتوں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو دین بیچا کرتے ہیں، کیونکہ جسم بیچنے والی عورت خود نقصان اٹھاتی ہے، اور جب دین بیچا جاتا ہے تو پوری قوم نقصان اٹھاتی ہے۔ جملے غلط لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ سچائی ہے۔ فاروق اعظم کو نبی نے جنت کی بشارت دی ہے، جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوتی ہے، اسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے۔ وہ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے کوڑا رکھتے ہیں، اور رات کے وقت اپنے بستر پہ کوڑا نکال کے اپنے پیر پہ مار کے کہتے ہیں، عمر بتاش نے کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ اور حضرت فاروق اعظم کی بات آ گئی تو نبی نے جس کو جنت کی بشارت دی وہ جنتی ہے کہ نہیں بھائی؟ بلکہ میرا تو ایمان یہ ہے جو جنت میں جائے گا جائے گا۔ عمر ابن خطاب تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں۔ جو نبی کے قدموں میں سو رہا ہو اس سے، ارے جب جماعت کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں کا عالم کیا کہ قرآن مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و ادا کی قسم، جس کے کھاتے گزر کی قسم، جس کے قلبوں کی مٹی کی قسم، قرآن کھاتا ہے یہ مصطفیٰ کریم کے تلوے ہے، جس کے تلوے معراج پر عرش چومتا ہے تو عرش کو معراج ہو جاتی ہے، عرش کو جنم ہو کے لیے نبی کے قدم ملے ہیں۔ ابو بکر و عمر وہ ہے کہ قیامت تک نبی کے قدموں میں آرام عرش بھی، توجہ، عرش بھی جسے رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا اسے صدیق و عمر کہتے ہیں، اسے ابو بکر عمر کہتے ہیں۔ لیکن اب سننا میرے بھائی، میرا ٹکڑا ہے، میرے دل کا درد ہے۔ فاروق اعظم چابک نکال کے پیروں کو مارتے ہیں اور کہتے ہیں عمر کیا نیکی کی بتا۔ کبھی آپ نے بھی احتساب کیا راتوں کو زنا کی فلم دیکھیں، فجر میں سوتے پڑے رہیں، دن میں گزرنے والی لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھیں، سود کے دھندے کریں، تین دن تک غسل جنابت نہ کریں، ناپاکی میں پڑے رہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگنے والے بھاگیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں بات پہنچ رہی ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی جنت میں جائیں گے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے جنہوں نے پوری زندگی کبھی فجر ہی نہیں پڑھی، یہ بھی جنت میں جائیں گے جو سود کے دھندے کرتے ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے جن کے موبائل میں بیوی کی تصویر کی بجائے گرل فرینڈ کی تصویر ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حالات، یہ حقائق ہیں۔ جو اپنے محلے کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا نہ جانے وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ جنت اپنے باپ دادا کی ہے۔ بتائیے کیا لوگوں کو شرم نہیں آتی، یہ ڈر نہیں لگتا؟ ہمارا باپ معصوم آدم ایک لغزش پیغمبرانہ کر لے تو اللہ ان کو جنت سے باہر کر دیتا ہے۔ عبرت نہیں آتی؟ معصوم سے لغزش پیغمبرانہ ہوئی تو اللہ نے ان کو جنت سے باہر کر دیا۔ کس شان سے باہر کیا؟ کپڑے بھی واپس لے لیے۔ لوگ تو کہتے ہیں چھین لیے، میں چھیننے کا لفظ نہیں کہوں گا کیونکہ میرا مسلک ادب ہے، ہم امام عشق و محبت کے فکر کے پہرے دار ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے، سن لیجئے، میرے دل کا درد ہے، خدا کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے۔ اپنے باپ معصوم آدم مسجود ملائکہ، اللہ کا خلیفہ جسے فرشتے سجدہ کریں، جس کا احترام فرشتے کریں، اگر ان سے جنت میں ایک لغزش پیغمبرانہ ہو جائے تو اللہ ان کو جنت کے باہر کر دیتا ہے۔ زنا کر کے جنت میں چلے جائیں گے لوگ، چوری کر کے چلے جائیں گے لوگ،
جو درخت کے قریب چلا جائے اسے جنت سے باہر کر دیا جائے، جو عورتوں کے قریب جاتا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا، جو زنا کے قریب جاتا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا، جو نشہ کرتا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا، جو شراب پیتا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا، جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ کیسے جنت میں جائے گا، کتے کا ستانے والا جہنم میں جاتا ہے، بلی کو بھوکا مارنے والا جہنم میں جاتا ہے، ماں باپ کو تڑپانے والا کیسے جنت میں جائے گا۔ خدا کے لیے اپنے آپ پر رحم کرو، تماشا نہ بناؤ، اس لیے کہ بولنے والوں کو بھی مرنا اور سننے والوں کو بھی مرنا ہے۔ خدا کے لیے اس سونے والی کو تھکیاں نہ دو۔ سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا جس کا جنتی ہونا یقینی ہے، میرا ایمان تو کہتا ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے حضرت عمر کا جنتی ہونا یقینی، کیونکہ جس نبی نے جنت کا پتہ دیا اسی نبی نے حضرت عمر کے جنتی ہونے کا پتہ دیا۔ لیکن جب حضرت عمر کو خنجر لگا، زخمی ہو گئے، تو ان کا حضرت عمر کا اینڈ بتا رہا ہوں، زندگی کا اینڈ، حضرت عمر کی زندگی کا، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ، جنتی قطعی جنتی کی زندگی کا آخری لمحہ۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بچوں، میں نے جب تم سے جو کہا تم نے میری ہر بات پہ عمل کیا، آج مجھے چارپائی سے اٹھا لو، زمین پہ ڈال دو تاکہ تمہارا شمار فرما برداروں میں ہو۔ بچوں نے اٹھایا، ان کے بیٹوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ فاروق اعظم زمین پر، توجہ کرنا، توجہ کرنا بھائی، توجہ کرنا، دھیان دینا بھائی، بہت معافی کے ساتھ۔ آج تو ہر مرنے والے کا عرس کرتے ہو، میں ڈرتا ہوں یا اللہ اوپر سندل چڑھ رہا ہے، نیچے چابک تو نہیں پڑ رہے ہیں۔ اللہ کیا ہو گیا میری قوم کو، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافی ادا کا غمزہ خریز ایسا کی۔ بھائیو، ہر نابالغ بچے کی شادی نہیں ہو سکتی ہندوستان کے قانون میں، تو جو لوگ ولی نہیں ان کا عرس کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوستان کے قانون میں بچوں کی شادی منع ہے، تو کچوں کا عرس کیسے ہو سکتا ہے؟ عرس والوں کا عرس ہوتا ہے، حقداروں کا عرس ہوتا ہے۔ میرے بھائی رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم، اپنی قوم پہ رحم کر لو۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات پڑھ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لو۔ فاروق اعظم نے اپنے گال زمین پہ رگڑنا شروع کیے اور رو کر کہتے ہیں اے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اے اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اے اللہ عمر کی مغفرت۔ زمین پہ گال رگڑ رہے ہیں، کہتے ہیں مولا آخری وقت ہے، عمر کی مغفرت کر دے۔ کون عمر بن خطاب جس کو دیکھ کر آقا فرماتے شیطان کو، آقا فرماتے ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، محدث نہیں محدث کون ہوتا ہے؟ جس کی زبان پر اللہ کا نام جاری فرماتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے، وہ زمین پر اپنے گال رگڑ کر کہہ رہے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی مغفرت کر دے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امیر المومنین آپ کی کوششوں سے 3 بر اعظم پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے، آپ نے دین کی خدمت کی ہے، بہت بڑی خدمت کی ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نبی کے چچا کے بیٹے یہ منقبت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، یہ شان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میری تو تمنا یہ ہے کہ عمر کو اللہ برابر سرابر چھوڑ دے، نہ مجھے جنت دے نہ مجھے جہنم دے، بس ایسے برابر سرابر چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ نبی کے مصلی کا دوسرا امام۔ یہ کون ہے جس نے شیر اور بکری کو ایک گھاٹ سے پانی پلایا؟ کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا حضور شفاعت کریں گے؟ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا نبی مختار کل ہے؟ حضرت عمر کو نہیں پتا تھا نبی جیسے صاف ایمان اور عقیدہ ہے؟ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اب سننا، وہ بات کر رہا تھا وہ اینڈ پہ کر دوں۔ سب نے کہا نا حضور شفاعت کریں گے کریں گے کریں گے، میرا بھی ایمان ہے کریں گے۔ میرا ایمان تو یہ ہے، آقا کہتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ میرا تو ایمان بھی یہ ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ،
نفس یہ کیا جو ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتما کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اللہ اکبر۔ میرا تو ایمان یہ ہے، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، لیکن اب سنیوں مسلمانوں مائیں اور بہنوں سب غور سے دوسرا رخ بھی دیکھ لو۔ اب تک آپ نے صرف اتنا سنا کہ حضور شفاعت کریں گے، لیکن ایک حدیث اور بھی سن لو، حضور شکایت بھی کریں گے۔ آقا قیامت کے دن صرف شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت تو کریں گے مگر شکایت بھی کریں گے۔ اب شفاعت کس کی کریں گے؟ ان کے تو نام ہمیں پتہ نہیں، ان کے کام بھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن حضور شکایت جس کی کریں گے ان کے بارے میں حضور نے نشاندہی کی۔ اب چیک کرو وہ ہم تو نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کی میں شکایت کروں گا۔ بس اس حدیث کو سن لیں، میں بڑے مضامین ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن اب میں اس سے آگے بیان کروں گا تو اچھا نہیں ہوگا، قانون شکنی ہوگی، لیکن اس حدیث کو سن لیں، یہ تقریر نہیں، میں کوئی مقرر بھی نہیں، یہ میرے دل کے درد کے طور پہ ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا، ماں بہن، ممبر والوں کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں کہ معلومات میں اضافہ نہیں کروں گا، لیکن میرے دل کا درد ہے اس لیے میں رکھ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن میں کچھ لوگوں کی شکایت کروں گا۔ صحابہ نے پوچھا کس کی شکایت آپ کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا ہوگا، میں قیامت کے دن ان لوگوں کی شکایت کروں گا۔ اب مسلمانوں بتاؤ کہ بچانے والا اگر شکایت کرنے پر آ جائے تو اب دنیا کی کون سی طاقت آپ کو بچائے گی؟ بولو قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا آپ نے؟ ہم نے قرآن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ آپ مجھے بتاؤ بھائیوں، بتاؤ میرے بھائیوں، کتنا تلاوت کرتے ہو؟ قرآن کے 3 حقوق ہے، پہلا حق یہ ہے قرآن کی تلاوت کی جائے، دوسرا حق یہ ہے اس کو سمجھا جائے، تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کیا جائے۔ بولو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ بہت معصومانہ انداز میں کہیں گے، کیا کہیں پتہ ہے؟ حضرت ہمیں تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اب اس کا نتیجہ بتاؤں قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن پڑھنے والا نہیں تھا، قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ اندھا جو اندھا پیدا ہو اس کی دنیا میں کتنی بربادی ہے، جو قیامت میں اندھا رہے گا کیا اس کا بھلا ہوگا؟ آپ بتاؤ، موبائل سیکھ سکتے ہو، کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو، گاڑی سیکھ سکتے ہو، قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ مجھ سے کسی ایک دوست نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے، لیکن سید دلیل کے ساتھ جواب دینا۔ دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب چاہیے۔ میں نے کہا قرآن سیکھنا یہ دنیا میں سب سے آسان ہے، اس سے آسان کوئی کام نہیں۔ وہ میری طرف بولا کہ تو یہ بات جذباتی اسٹیج پہ کر سکتا ہے، میرے سامنے نہیں۔ میں نے کہا بھائی اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، تو جس کام کو اللہ آسان کر دے اس سے بڑا آسان کام کون ہو سکتا ہے؟ یاد نہیں ہے؟ صرف 5 پارے قرآن کے اچھے حافظ قرآن کے پاس پڑھ لو، 5 پارے 25 پارے خود بخود پڑھنا آ جائے گا۔ تجوید سے قرآن پڑھنا اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ۔ مجھے بہت تکلیف ہے، ہم انگلش میڈیم پڑھا رہے ہیں، کوچنگ پڑھانے بالکل پڑھاؤ۔ میری گزارش ہے انگلش میڈیم میں بچوں کو بالکل پڑھاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ دنیاوی تعلیم اتنی دو کہ ہر بچہ گریجویٹ ہو جائے، لیکن قرآن بھی اتنا آئے کہ گھر میں اگر بچہ پیدا ہو تو اذان ہم ہی دیں گے، اور باپ مر جائے تو نماز جنازہ بھی ہم ہی پڑھائیں گے، اور ہم مدرسے کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی نہیں کرائیں گے، ہم خود پورے گھر والے قرآن خوانی کریں گے۔ پوچھو ان علماء سے، ان علماء کرام سے پوچھو، ہم تو اعلیٰ حضرت والے، بھائی اعلیٰ حضرت کی فکر والے ہیں۔ یہ جو آپ کرتے ہیں نا مولانا 40 قرآن پڑھ دو 5000 لے لو، یہ تو حرام ہے بھائی۔ پوچھو ان علماء سے، پوچھو میرے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا اجرت دے کر قرآن پڑھانا تو حرام ہے، کدھر سے ایصال ثواب ہے؟ کون سا ایصال ثواب ہے؟ مذہب کو تم نے برہمنزم بنا دیا ہے،
نہیں یہ نہیں چلے گا. آپ نے بوری سب بنا دیا ہے کہ جنت میں ہاتھ پکڑ کے کوئی پہنچا سکتا ہے. آپ کو 40 قرآن نہیں پڑھانا, آپ 3 بار صحیح قل اللہ پڑھ کے اپنے باپ کو اصالے ثواب کر دو. وہ 40 جو اجرت دے کے پڑھا رہے ہو نا, اس پہ بھاری ہے 3 بار قل اللہ جو صحیح پڑھ سکتا. اور یہ مدرسوں کا احسان ہے تم پر کہ مدرسے تمہیں قرآن سکھاتے ہیں, لیکن تم اس کی اہمیت نہیں جانتے. دنیا کی کتاب پڑھنے والے کو دنیا میں عزت ملے گی, قرآن پڑھنے والے کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. آپ کو پتہ ہے اگر کوئی قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کر دے, صرف شروع کر دے, توجہ, شروع کر دے قرآن پڑھنا سیکھنا, اسی حالت میں موت آ جائے تو اس کی قبر میں اللہ ایک فرشتہ استاد کی شکل میں مقرر کرتا ہے جو قبر میں اس کو قرآن یاد کراتا رہتا ہے. اور قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو حافظ قرآن کی حیثیت سے اٹھے گا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن پڑھو. آج مجھ سے وعدہ کرو, کتنے لوگ قرآن پڑھنا سیکھیں گے 1 سال کے اندر اندر؟ وعدہ اللہ والا وعدہ, دھوکے والا نہیں, کربلا والوں والا وعدہ, حسینیوں والا وعدہ. کتنے لوگ قرآن پڑھنا سیکھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے وعدہ کریں. ارے واہ سبحان اللہ, اٹھا کے رکھیں. ان علماء کرام نے اللہ والوں کو گواہ بنائے. بولو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ بھئی سب لوگ قرآن سیکھئے. اچھے, اور ایک بات آخری جملے, قرآن اسی سے پڑھنا جس کے دل میں صاحب قرآن کی محبت ہو. جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتا ہو اس پلیت سے نہ پڑھنا. جو نبی کے علم غیب پر نبی کو گالیاں دیتا ہو اس بد مذہب سے نہ پڑھنا. جو نبی کو مر کی مٹی میں مل جانے والا کہتا ہو اس سے نہ پڑھنا. کیوں؟ جس کے دل میں نبی نہیں ہے اسے قرآن پڑھ کے ملنا کیا ہے؟ کیونکہ قرآن ایک چیز کی بات نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آ گیا اور قرآن آ گیا. تو جو نور مصطفیٰ کے ساتھ قرآن پڑھے گا قرآن اس کو ہدایت دے گا. جو نبی کو چھوڑ کے قرآن پڑھے گا قرآن اس کو گمراہ کر دے گا. اس لیے میرے بھائیوں قرآن پڑھیے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, ایجوکیشن پہ کوشش کیجئے, محنت کیجئے, اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیے. اس لیے کہ آنے والا دور دولت کی اہمیت نہیں رہے گی, آنے والے دور میں ڈگریوں کی اہمیت رہے گی. اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری دلائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں علم پر, ایجوکیشن پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی بھی مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفظ قرآن کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ بیٹھے. وہ مقدس بچے جن کے سروں پہ دستار حفظ رکھا جائے گا, وہ تمام بچے ممبر نور پہ ایک حسین منظر آپ دیکھ لیں, دستار بندی کا منظر آپ دیکھ لیں اپنے نگاہوں سے. اس کے بعد آپ حضور سنگھ صاحب کی اللہ سے مصافحہ موقع کریں گے. میں ان بچوں کا نام پکار رہا ہوں. حافظ ابو تراب انصاری, حافظ ابو تراب انصاری, حافظ ابو تراب انصاری, حافظ وارث علی انصاری, حافظ عبد توحید انصاری, حافظ حامد رضا, حافظ ساجد رضا اور حافظ محمد نور عین انصاری, حافظ عبداللہ. یہ حافظ ایوب ابو تراب انصاری ہے جن کے والد